الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. جن چیزوں کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے وجوہ ترجیح چار ہیں. وجوہ ترجیح چار ہیں. ایک ہے بقوت الاثر، دوسری ہے بقوت ثباتہ، تیسری ہے بکثرت اصولہ، اور چوتھی وجہ ترجیح ہے بالعدم عند العدم. بالعدم عند العدم. تین وجوہ ترجیح ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی. کتنی؟ تین. چوتھی وجہ ترجیح وبالعدم عند العدم، اور عدم حکم سے عدم علت پر. یہ عدم علت سے عدم حکم ہونا یہ بھی وجہ ترجیح ہے، اگرچہ ان چاروں میں یہ ضعیف ہے، کمزور ہے. جس کو عکس کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عکس کہتے ہیں. علت کا مضطرد ہونا، جو علت مضطرد بھی ہو اور منعکس بھی ہو. مضطرد کا مطلب یہ ہے کہ اگر علت پائی جائے حکم پایا جائے، یہ ہے مضطرد ہونا. اور منعکس ہونا کہ اگر علت نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو، یہ ہے منعکس ہونا. تو جو علت مضطرد بھی ہو اور منعکس بھی ہو وہ اولا ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے، اقوی ہوتی ہے بنسبت اس علت کے کہ جو مضطرد تو ہو لیکن منعکس نہ ہو. منعکس لہذا اگر دو علتوں میں تعارض آ جائے، قیاس، دو قیاسوں میں تعارض آ جائے، اور ایک قیاس کی علت ایسی ہو کہ مضطرد بھی ہو اور منعکس بھی ہو، اور دوسری قیاس کی علت مضطرد ہو منعکس نہ ہو، تو پھر وہ قیاس راجح ہوگا جو جس کی علت مضطرد بھی ہو منعکس بھی ہو. وہ وجہ ترجیح سمجھ میں آ گئی. اس کی مثال دی ہے جیسے کہ ہمارے نزدیک مسح رأس کی علت مسح ہونا ہے. مسح رأس کی علت یہ مسح ہے، اس لیے اس کی علت ہم نے احناف میں نکالی مسح. اور چونکہ یہ علت یہ ایسی علت ہے مسح کا ہونا کہ یہ جہاں پر بھی ہوگا تو تکرار مسنون نہیں. تو مسح رأس میں ہمارے نزدیک تکرار مسنون نہیں. علت کیا ہے؟ مسح کا ہونا. چونکہ مسح رأس ہے مسح، اس لیے تکرار مسنون نہیں. تو اس کو مضطرد بنا دو کہ جہاں پر علت ہو وہاں حکم ہوگا. اب جہاں جہاں مسح ہے وہاں تکرار مسنون نہیں. جیسے مسح علی الخفین، مسح ہے تکرار مسنون نہیں. مسح التیمم، تیمم مسح ہے تکرار مسنون. مسح علی الجبیرہ، مسح ہے تکرار مسنون نہیں. مسح علی الجوربین، مسح ہے تکرار مسنون. دیکھو جہاں جہاں علت ہے وہاں وہی حکم ہے، تکرار مسنون نہیں. اب منعکس کر دو، اب اس کا عکس کر دو، اور عکس سے مراد عکس نقیض ہے. موضوع کو محمول، محمول کو موضوع بنا کر، وہ مراد نہیں. تبدیل طرف ہے قضیت مع بقاء الصدق والکیف، وہ عکس مراد نہیں، بلکہ عکس سے مراد عکس نقیض. جہاں مسح ہو تو جہاں مسح ہو کی نقیض کیا آئے گی؟ جہاں مسح نہ ہو. تکرار مسنون نہیں، اس کی نقیض کیا ہوگی؟ تکرار مسنون ہے. اب دیکھو جہاں مسح نہیں وہاں تکرار مسنون ہے. جیسے غسل وجہ مسح نہیں، تکرار مسنون ہے. غسل الیدین مسح نہیں، تکرار مسنون ہے. غسل الرجلین مسح نہیں، تکرار مسنون ہے. معلوم ہو ہماری جو علت مسح ہے یہ مضطرد بھی ہے اور یہ منعکس بھی ہے.
شوافی حضرات نے فرمایا کہ مسح راس میں تکرار مسنون ہے، اور انہوں نے اس کی علت بیان کی ہے رکنیت، کیونکہ یہ رکن ہے، تو ان کی علت دیکھتے ہیں، مضطرد ہے منعکس نہیں ہے، مضطرد ہے منعکس نہیں، اس لیے جہاں جہاں رکنیت ہے وہاں وہاں تکرار مسنون ہے، جہاں رکنیت پائی جا رہی ہے تکرار ہے، کیونکہ مسح ان کے نزدیک یہ رکن ہے، اس لیے ان کے نزدیک تکرار ہے۔ چہرے کا دھونا رکن ہے، غسل وجہ رکن ہے، وضو میں تکرار مسنون ہے ان کے ہاں۔ یدین، ید، غسل الید یہ رکن ہے، غسل الرجلین رکن ہے، تکرار مسنون ہے۔ معلوم ہو ان کی یہ علت مضطرد ہے، جہاں رکنیت پائی جا رہی ہے وہاں حکم پایا جا رہا ہے تکرار کا مسنون ہونا، لیکن ان کی یہ علت منعکس نہیں ہے، منعکس نہیں ہے، منعکس۔ اب اس کے جہاں رکن ہو، اب رکن ہو کہ نقیص کیا ہوگی؟ رکن نہ ہو، جہاں رکن نہ ہو تو ان کی حکم انہوں نے بیان کیا تھا تکرار مسنون ہے، اس کی نقیض تکرار مسنون نہ ہونا، یہ عکس ہو جائے گی نا اس کی۔ جہاں رکن نہ ہو پھر وہاں تکرار بھی نہیں ہونا چاہیے، مسنون نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اب مزمزہ یہ رکن ہے وضو کا؟ نہیں ہے، تکرار مسنون ہے اس میں، تو ان کے اس علت کا تقاضا ہے کہ یہاں مسنون نہ ہو، حالانکہ مسنون ہے۔ استنشاق، ناک میں پانی ڈالا، وضو کا رکن ہے؟ نہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ منعکس ہوتی ان کی علت تو پھر یہاں تکرار مسنون نہ ہوتی، حالانکہ تکرار ہے، مسنون ہے۔ معلوم ہوا ان کی علت مضطرد تو ہے کہ جہاں جہاں رکنیت ہے وہاں تکرار مسنون، لیکن منعکس نہیں ہے کہ جہاں رکنیت نہ ہو پھر ان کے تقاضا یہ ہے کہ وہ مسنون بھی 3 مرتبہ کرنا بھی نہ ہو، لیکن 3 مرتبہ کرنا تو مسنون ہے مزمزہ اور استنشاق میں۔ معلوم ہے ان کی علت مضطرد ہے، منعکس نہیں، اور ہماری علت مضطرد بھی ہے اور منعکس بھی ہے، تو جو علت مضطرد اور منعکس دونوں ہو وہ قوی ہوتی ہے اس علت کے، اس لیے کہ اس کا اثر وجود میں بھی ظاہر ہو رہا ہے اور عدم میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو علت ترجیح جو دی جاتی ہے علت کے مؤثر ہونے کی وجہ سے، قوی ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا یہ علت اتنی قوی ہے کہ حکم اس کے ساتھ لازم ہے وجوداً اور عدماً میں، اس لیے ایسا قیاس راجح ہوگا دوسرے قیاس پر جس کی علت مضطرد تو ہو منعکس نہ ہو۔ وہ یہ 4 وجہ ترجیح سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں مصنف نے آگے یہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو وجوہ ترجیح 4 ہو گئے، کبھی کبھی ان 4 وجوہ ترجیح میں بھی آپس میں تعارض ہوتا ہے، 4 وجوہ ترجیح میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تعارض ہو جاتا ہے، یعنی کسی قیاس میں ایک وجہ ترجیح پائی جا رہی ہے، دوسری قیاس میں بھی کوئی ایک وجہ ترجیح پائی جا رہی ہے، اور دونوں قیاسوں کا آپس میں تعارض ہے، حالانکہ وجوہ ترجیح بھی موجود ہے اس میں، دونوں میں موجود ہے، اور پھر میں تعارض آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اس تعارض سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ تعارض کیسے دور ہوگا؟ مصنف اس کے بارے میں ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب قیاس کے 2 وجوہ ترجیح میں بھی تعارض آ جائے تو پھر ہم کیونکہ ترجیح کی تعریف پیچھے گزر چکی، ترجیح کہتے ہیں 2 برابر دلیلوں میں سے ایک کو دوسرے پر وصفاً ترجیح دینا، اس کے وصف میں ترجیح دینا، تو ترجیح کے لیے وصف کا ہونا ضروری، تو ہم اس وصف کو دیکھیں گے کہ یہ وصف ذاتی ہے یا یہ وصف عارضی ہے، وصف ذاتی ہے یا وصف عارضی ہے۔ اگر وہ وصف ذاتی ہوگی، جس قیاس کی وہ وصف ذاتی ہوگی وہ قیاس راجح ہوگا، اولا ہوگا اس قیاس پر کہ جس میں وہ وصف ذاتی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، تو وجوہ ترجیح تو دونوں میں موجود ہے، لیکن ہم وصف کو دیکھ کر اس کے بنیاد پر ایک قیاس کو دوسرے پر ترجیح دیں گے۔ وصف اگر وصف ذاتی ہو تو اس کو ترجیح دیں گے اس وصف پر کہ جو ذاتی نہ ہو بلکہ عارضی ہو۔ وصف ذاتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصف
من کل وجہن وہاں پائی جا رہی ہو، من کل وجہن موجود ہو، یہ ہے ذاتی ہونے کا مطلب۔ اور دوسرا وصف اگر عارضی ہو، عارضی ہونے کا مطلب ہے کہ من وجہن موجود ہو اور من وجہن موجود نہ ہو۔ تو جو وصف من کل وجہن پائی جائے موجود ہو وہ راجع ہوگی اس وصف پر کہ جو من وجہن موجود ہو اور من وجہن موجود نہ ہو۔ اس طریقے سے دو قیاسوں کے اندر جو ترجیح موجود ہو اور ان وجوہ ترجیح میں تعارض آ جائے تو اس صورت میں اس سے خلاصی حاصل ہو جائے گی، اور ایک کو قیاس کو راجع کیا جائے گا کہ جن قیاس میں وصف ذاتی موجود ہو، یعنی من کل وجہن پائی جائے، وہ راجع ہو جائے گی دوسری پر جس میں وصف من وجہن تو ہو اور من وجہن نہ ہو۔ اور دلیل مصنف نے اس کی یہ ذکر کی ہے اس لیے کہ جو وصف من کل وجہن موجود ہو وہ راجع ہوگی، اور جو وصف من وجہن ہو یعنی عارضی ہو، تو چونکہ جو عارضی ہے من وجہن ہے، من وجہن نہیں، جو عارضی ہوتی ہے وہ ذات کے تابع ہوتی ہے، وہ ذات کے کیا ہوتی ہے؟ ایک وصف وہ ہے جو ذاتی ہو یعنی من کل وجہن، دوسری وصف وہ ہے جو عارضی ہو، تو جو عارضی ہوتی ہے وہ ذات کے تابع ہوتی ہے، ذات کے کیا ہوتی ہے؟ وہ ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور ذات کے تابع ہوتی ہے، تو ہم اس کو ترجیح دیں گے جو بذات ہو، اس کو ترجیح نہیں دیں گے جو ذات کے ساتھ قائم ہو اور ذات کے تابع ہو۔ اگر ہم اس تابع کو ترجیح دے دیں جو وصف عارضی ہو، اگر اس کو ترجیح دیں گے تو پھر تابع کا اصل کے خلاف ہونا لازم آئے گا، وہ تابع اصل بن جائے گا اور اصل تابع بن جائے گا، اس لیے کہ اصل مقدم ہوتا ہے تابع پر، اصل مقدم ہوتا ہے تابع پر۔ اگر بذات نہ ہو تو یہ جو عارضی ہے یہ تو ذات کے ساتھ قائم ہے، تو پھر اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ تو قائم بالغیر ہے، اور جو بذات ہوتا ہے وہ قائم بنفسہ ہی ہوتا ہے، تو قائم بنفسہ ہی راجع ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے قائم بالغیر سے۔ اس لیے جو وصف ذاتی ہوگا وہ قوی ہے، وہ راجع ہوگا، اور جو وصف عارضی ہے چونکہ وہ دوسرے کے سہارے قائم ہے، قائم بالغیر ہے، تابع ہے، اس لیے وہ مرجوح ہوگا، وہ راجع نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ اگر کوئی آدمی دوسری کی بکری کو غصب کر لے، اگر کوئی آدمی دوسری کی بکری کو غصب کر لے اور پھر اللہ کا نام خشوع خضوع سے لے کر اس کو ذبح کر لے، اللہ کا نام اس پر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور پھر ایک اچھے قسم کے باورچی سے اس کو پکا لے، شاندار قسم کا قورمہ بنائے، یا اس کو سالن نہ بنائے شوربے والا بلکہ اس کو آگ پر بھون دے۔ اب ہم کیا کہیں گے اس بکری کو؟ یہ بکری کیا مالک کا حق اس بکری کے ساتھ باقی رہا یا مالک کا حق اس بکری سے ختم ہو گیا؟ ہم اس بکری کو دیکھیں گے۔ اگر اس کو دیکھیں کہ اصل بکری تو ہے، بکری ہونا اصل ہے، تو اگر اس کو دیکھا جائے کہ اصلاً بکری چونکہ اصل موجود ہے اس لیے مالک کا حق باقی ہے۔ اگر اصل بکری کو دیکھا جائے، اصل الشات کو، تو مالک کا حق باقی ہے، مالک کا حق اس بکری سے ختم نہیں ہوا۔ اور اگر غاصب کے فعل کو دیکھے کہ غاصب نے اس پر جو عمل کیا ہے اور اس کو پکایا ہے سالن کے طور پر یا اس کو بھون دیا ہے، تو اس جو بھوننے والا عمل کیا ہے یا پکانے والا عمل کیا ہے وہ اس بکری کے ساتھ قائم ہے، تو بکری تو ذات کے اعتبار سے اصل ہے اور وہ پکانا اس کے ساتھ قائم ہے۔ اگر بکری نہ ہوتی تو پکانا ہوتا جی قورمہ یا قورمہ اچار یا جو بھی ہو، تو وہ تو اس بکری کے ساتھ قائم ہے۔ لہذا اس بکری کے جو پکا ہوا بکری ہے، پکی ہوئی بکری ہے، سالن بنایا ہوا یا بنا ہوا، اس میں دونوں جہتیں ہیں، وجہ ترجیح دونوں ہے۔ اصل شات کو دیکھا جائے تو مالک کا حق منقطع نہیں ہو رہا کیونکہ باقی ہے، اور اگر غاصب کے فعل کو دیکھا جائے تو اس کا فعل اس میں عملاً موجود ہے اور من کل وجہ موجود ہے،
اور غاصب کا جو مالک کا جو فعل ہے، مالک کا جو حق ہے وہ اصل بکری کے ساتھ ہے، من وجہن موجود ہے اور من وجہن موجود نہیں۔ لہذا اگر اس کو دیکھا جائے تو دونوں کی حقوق کی رعایت ہے۔ اصل بکری کی چونکہ موجود ہے، اصل موجود ہے، اصل شات، تو مالک کی حق کا رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ بکری مالک کا حق برقرار ہو، منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو۔ اور غاصب نے اس پر جو زیادتی کی ہے، اس میں جو عمل کیا ہے، فعل کیا ہے، اس کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس میں اس کی نسبت غاصب سے، مالک سے کٹ کر غاصب کی طرف کر دیا جائے اور مالک کا حق ختم کر دیا جائے اس سے۔ دونوں جہتیں اس میں پائی جا رہی ہے، لیکن غاصب کا جو عمل ہے وہ اس میں من کل وجوہ موجود ہے، پکانا پایا جا رہا ہے نا۔ غاصب نے شروع میں جو تصرف اس بکری میں کی ہے، اس کو پکایا ہے، اور تو وہ پکایا ہوا سالن ابھی موجود ہے، وہ تصرف ان میں موجود ہے، غاصب کا عمل اس میں پایا جا رہا ہے، من کل وجہ موجود ہے۔ اور مالک کی جو حق کی رعایت ہے، وہ بکری صورتاً بھی حالق ہے اور معناً بھی حالق ہے۔ صورتاً وہ بکری نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ تھی اور یہ زندہ نہیں ہے، تو صورتاً تو مالک کا حق اس میں ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، معناً بھی ختم ہے، اس لیے کہ اگر غاصب اس بکری کو نہ پکاتا تو اس بکری کے گوشت سے مختلف چیزیں بن سکتی تھی۔ قیمہ بنا سکتے تھے، کسی اور انداز میں پکا سکتے تھے، کوئی اور سالن بنا سکتا تھا، کڑھائی بنا سکتے تھے، لیکن غاصب نے اس میں تصرف کر کے اس کا سالن بنا دیا یا اس کو بھون دیا، تو اب وہ مالک کا حق صورتاً تو ویسے ہی ہلاک ہو گیا تھا، معناً بھی ہلاک ہو گیا۔ تو اس بکری کے ساتھ مالک کا حق من وجہن موجود ہے، اس لیے کہ اصل شات موجود ہے، اصل شات ہے، اور صورتاً اور معناً ہلاک ہو گیا، من وجہن نہیں ہے۔ لیکن غاصب نے جو اس میں تصرف کیا ہے پکانا، وہ موجود ہے۔ مالک نے، غاصب نے جو سالن اس بکری سے سالن بنایا، وہ سالن موجود ہے۔ دیکھو اس نے اس میں تصرف کیا، مسالے ڈالے، اتنی محنت کی، اتنی خواری کی اس کے ساتھ، تو اس کا جو فعل ہے اور صنعت ہے وہ اس میں موجود ہے، اور من کل وجہن موجود ہے، اول سے لے کر آخر تک جو انہوں نے اس میں تصرف کیا وہ پایا جا رہا ہے اور موجود ہے۔ دیکھو غاصب کا تصرف اور صنعت من کل وجہن موجود ہے، اور مالک کا حق اصل شات کے حق تک اگر دیکھا جائے تو بکری اس کی ہے، یہ حق موجود ہے، باقی یہ کہ اس میں صورتاً اور معناً وہ مالک کا حق اس میں فوت ہو گیا۔ تو اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو شارح کہتے ہیں کہ پھر اس میں ہم ترجیح دیں گے، بظاہر غاصب کی حق کی رعایت کرنا اولا ہے مالک کے حق کی رعایت کرنے سے، غاصب کی حق کی رعایت کرنا اولا ہے مالک کی حق کی رعایت کرنے سے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ غاصب یہ بکری لے جائے اور مالک کو اس کی قیمت کا تاوان دے، اس کی قیمت کا تاوان دے۔ اس بکری سے مالک کا حق ختم ہو گیا، ہم نے غاصب کی حق کی رعایت کی، اس لیے کہ ان کا جو تصرف اور فعل تھا وہ اس بکری میں من کل وجہن موجود، لہذا یہ جو وصف ہے یہ وصف ذاتی ہے، من کل وجہن موجود ہے، اور مالک کا جو حق اس کے ساتھ بکری کے ساتھ متعلق تھا وہ وصف ہے اور وصف عارضی ہے، یعنی من وجہن موجود اور من وجہن موجود نہیں۔ اور ترجیح میں وصف ذاتی کا اعتبار ہوتا ہے، وہ راجع ہوتی ہے، وصف عارضی راجع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو تابع ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ تابع ہوتی ہے۔ اس لیے غاصب کی حق کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ اس بکری سے مالک کا حق ختم ہو گیا، اور یہ بکری اب غاصب کی ہے، غاصب مالک کے لیے اس بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ وہ وجہ ترجیح میں تعارض سمجھ میں آ گیا؟ تو وصف عارضی کو ترجیح نہیں دی بلکہ وصف ذاتی کو ترجیح دی، جو من کل وجہن موجود ہو، اور وہ غاصب کا فعل ہے نہ کہ مالک کا حق، وہ من وجہن ہے اور من وجہن نہیں۔ شارح کہتے ہیں اگر ظاہر میں دیکھا جائے
اگر بظاہر دیکھا جائے ظاہری طور سے تو معاملہ برعکس ہے. ہم نے غاصب کے فعل کو وصف ذاتی بنا دیا کیونکہ من کل وجہ موجود ہے. اس نے بکری میں جو تصرف کیا شروع سے آخر تک ان کی وہ تمام فعل اس میں موجود ہے. اور ہم نے مالک کے حق کو اس کو وصف عارضی بنایا کیونکہ وہ صورتاً بھی ہلاک ہے اور معناً بھی ہلاک ہے. صرف اصل شات چونکہ اس کا مالک وہ ہے، اصل شات موجود ہے، اس لیے اصل شات کے اعتبار کرتے ہوئے من وجہن اس کا حق باقی تھا، تو اس کو ہم نے وصف عارضی بنایا. لیکن شارح کہتے ہیں کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے. بکری اصل ہے، وہ اگر بکری نہ ہوتی تو غاصب کوئی سالن قورمہ وغیرہ بنا سکتا تھا؟ نہیں بنا سکتا تھا. تو غاصب کا فعل عارضی ہے، یہ بکری کے ساتھ قائم ہے، تابع ہے بکری کے. اور بکری کیا ہے؟ بکری تو اصل ہے. بکری کیا ہے؟ بکری اصل ہے. اور غاصب کا فعل یہ تابع ہے. اور وصف ذاتی کا اعتبار ہوتا ہے، وصف عارضی کا اعتبار نہیں ہوتا. لہذا شارح کہتے ہیں اگر بظاہر دیکھا جائے تو جو ہم نے علت بیان کی وجہ ترجیح، یہ ظاہر اس کے برعکس نظر آتا ہے. اور اسی ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غاصب مالک کا حق بکری سے ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ اصل شات موجود ہے. اصل شات اس میں مالک کا حق برقرار ہے. اصل شات اصل ہے، وصف ذاتی ہے. اور غاصب کا فعل یہ بکری کے ساتھ قائم ہے، یہ بکری کے تابع ہے. اس لیے اگر اصل شات نہ ہوتی تو غاصب کا فعل بھی نہ ہوتا. اس لیے انہوں نے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے کہا کہ مالک کا حق اس سے ختم نہیں ہوا. جب مالک کا حق ختم نہیں ہوا تو اب مالک کو اختیار ہے بکری لے لے اور جتنے کمی نقصان آیا ہے وہ مالک سے غاصب سے وصول کر لے. وہ کڑی بکری، چلتی پھرتی بکری 25,000 کی، 25,000 کی. وعلیکم السلام. رابعہ میں یاسین یہ والا آپ بھی جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ. کڑی بکری، چلتی پھرتی بکری 25,000 کی، اور ذبح شدہ بکری اور سالن 12,000 کی. قیمت میں کتنا فرق آیا؟ 13,000 کا مثال کے طور پر 13,000 کا فرق آ گیا. تو مالک کا حق بکری سے منقطع نہیں ہوا، لہذا مالک سالن لے جائے اور غاصب کی طرف 12,000 13,000 کے لیے کیا کرے؟ جو نقصان اس میں ہے اس کے لیے رجوع کرے. مالک کا حق منقطع نہیں ہوا، بکری سے ختم نہیں ہوا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بکری غاصب لے جائے، اب مدارس میں طلباء کو کھلائے یا جو بھی کرے، غاصب ہی کا ہے اور مالک کے لیے قیمت کا ضامن ہوگا. مالک کے لیے قیمت کا ضامن ہوگا. وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو شارح کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اس ظاہر پر چلے. انہوں نے اس ظاہر کو اختیار کیا کہ بظاہر معاملہ اس طرح ہے، اور ہم جو ہے وہ دقت نظر پر چل پڑے. ہم نے باریکی سے کام لیا، ہم اس باریکی پر چل پڑے اور ہم نے کہا کہ بظاہر ظاہر تو یہی ہے، لیکن دقت نظر سے اگر دیکھا جائے تو غاصب کا فعل من کل وجہ موجود ہے، من کل وجوہ موجود ہے. اور مالک کا جو وہ ہے ملکیت ہے، حق ہے، وہ بظاہر تو ہے، اصل شات کے حد تک تو ہے، یعنی من وجہن ہے، اور من وجہن ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا. صورتاً بھی ختم ہے، معناً بھی ختم ہے. اس لیے ہم نے غاصب کے فعل کو وصف ذاتی بنا دیا اور مالک کے حق کو وصف عارضی بنا دیا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو جائے گا. ہمارے نزدیک کیا غاصب اس کو بکری جی اس کو بکری واپس کرے. مالک کا حق ختم ہے، اب وہ بکری مالک کی نہیں ہے، مالک کا حق اس بکری سے ختم ہو گیا. لہذا غاصب لے جائے اور خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، اور وہ مالک کے لیے بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا. مالک کا حق برقرار نہیں ہے.
اگر مالک کا حق برقرار مانا جیسے کہ حضرت شوافی فرماتے ہیں تو پھر مالک بدماشی نہیں کر سکتا، قیمت کا تاوان نہیں لے سکتا پوری بکری کا، کیونکہ مالک کا حق باقی ہے اس کے ساتھ، لہذا وہ بکری لے گا، جو نقصان ہوگا، جو کمی آئے گی اس کی طرف رجوع کرے گا اور وہ کمی وہ پورا کرے گا۔ باقی آگے مسائل ہے، کچھ آسان ہے، جلدی جلدی لے لیتے ہیں۔ ترجمہ کل کا دن انشاءاللہ ہے ہمارے پاس، آصف صاحب کے پھر ہاں وہ لے لیں گے۔ یہاں پر مصنف وجوہ ترجیح صحیحہ سے فارغ ہوئے کہ جس کی بنیاد پر ایک قیاس دوسرے پر راجع ہوتی ہے، 4 وجوہ ترجیح اس کو بیان کیا، وہ وجوہ ترجیح صحیح ہے، اور آگے وہ وجوہ ترجیح ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک فاسد ہے، ان کو ذکر کر رہے ہیں، اور وہ وجوہ ترجیح 3 وجوہ ترجیح ہے جو کہ ہمارے ہاں فاسد ہے۔ ایک وجہ ترجیح بغلبۃ الاشباہ، غلبۃ اشباہ کی وجہ سے ترجیح دینا، دوسرا ہے بالعموم، عموم کی وجہ سے ترجیح دینا، اور تیسری ہے بقلت الاوصاف، اوصاف کی قلت کی وجہ سے ترجیح دینا۔ یہ 3 وجوہ ترجیح ہے جس سے دوسرے ائمہ استدلال کرتے ہیں، جبکہ احناف کے نزدیک یہ وجہ ترجیح فاسد ہے، یہ وجہ ترجیح فاسد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان تینوں کو اختیار کیا ہے، وجہ ترجیح بنائی ہے اور اپنے قیاس کو راجح کیا دوسرے قیاس پر۔ غلبۃ الاشباہ کی مثال یہ دی ہے، غلبۃ الاشباہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک قیاس، ایک فرع ایسی ہو، ایک فرع ایسی ہو کہ اس کی مشابہت ایک مقیس علیہ کے ساتھ بھی ہو اور اس کی مشابہت دوسرے مقیس علیہ کے ساتھ بھی ہو، ایک فرع اس کی مشابہت 2 مقیس علیہ کے ساتھ ہو، لیکن اس فرع کی ایک قیاس کے ساتھ مقیس علیہ کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، وہ اس کی مشابہت من وجہن ہے، یعنی ایک طرح سے مشابہت ہے، ایک درجہ مشابہت ہے، اور دوسرے کے مقیس علیہ کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ جی ادھر سے بیان کرو۔ 11:30 بجے سے کھانے آپ سے 11:30 ہاں سر کی کمرے میں سازوں کا کمرہ کون سے وہ ان کا؟ نہیں ٹھیک ہے۔ ایک قیاس کے ساتھ اس کی مشابہت ایک وجہ سے ہے، اور دوسرے مقیس علیہ اور قیاس کے ساتھ اس فرع کی مشابہت 2 یا 3 یا 4 یا 5 مشابہتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے بغلبۃ الاشباہ، لہذا جس فرع کی مشابہت جس مقیس علیہ کے ساتھ زیادہ ہوگی اسی کو غلبہ دیا جائے گا، اور اس فرع کو اسی قیاس پر، اس فرع کو اسی مقیس علیہ پر قیاس کیا جائے گا، نہ کہ اس مقیس علیہ پر کہ جس کے ساتھ مشابہت ایک درجے کی ہو۔ وہ غلبۃ الاشباہ سمجھ میں آ گیا؟ غلبۃ الاشباہ ہمارے نزدیک یہ وجہ ترجیح فاسد ہے، یہ وجہ ترجیح فاسد ہے۔ اس کی مثال دی ہے، جیسے کہ دیکھو اس پر اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے چچا زاد بھائی کا مالک بن جائے، اپنے چچا زاد بھائی کو خرید لے، تو وہ اس پر آزاد نہیں ہوتا، وہ اس پر آزاد نہیں ہوگا۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جو اپنے والد کو خریدے یا اپنے ولد کو خریدے، بچے کو خریدے، بالاتفاق اس پر آزاد ہو جاتا ہے، وہ بالاتفاق اس پر آزاد ہو جاتا ہے، ان دونوں پر اتفاق ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے سگے بھائی کو خرید لے، یہ آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف آ گیا۔ ہمارے نزدیک آزاد ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک آزادی کی وجہ جو ہے وہ محرمیت کا رشتہ ہونا ہے۔ یہ جیسے باپ محرم ہے، بیٹا محرم ہے، تو بھائی بھی محرم ہے، تو محرم ہونے کے رشتے کی وجہ سے جو بھی آدمی من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ یا عتق علیہ، لہذا
محرم ہونا ہمارے ہاں علت ہے،